رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت، اور ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظر اللہ العالی ہوں گے، جو آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلے کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں حسب معمول انشاءاللہ عز و جل ایک مدنی گلدستہ بھی شامل ہوگا، اور اس میں تجارت کے حوالے سے اسلامی اصول و ضوابط کے اعتبار سے ایک مدنی پھول ہوگا، اور اس پہ کچھ اس کے اوپر گفتگو ہوگی، کچھ تشریحات ہوں گی، کچھ احادیث ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل آیات قرآنی بھی ہوں گی، اس سے انشاءاللہ عز و جل مستفید ہوں گے۔ پہلے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ تمہیدی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل گلدستے کی طرف بھی بڑھیں گے۔ جی مفتی صاحب مرحبا کہتے ہیں سلسلے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پیکیج تیار کروایا ہے سچائی کے حوالے سے، جی، اور مطلب سچ کیوں بولیں، ٹھیک ہے، محرک ہونا چاہیے نا کوئی، جی بالکل، ترغیب ہونی چاہیے، کوئی محرک ہونا چاہیے، موٹیویشن، تو کیوں بولیں؟ لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ کاروباری فائدہ ہو، صحیح، ان کو جو ہے وہ کوئی مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے، مفادات جو ہے نا وہ پیش نظر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، آخر سچائی سے کام کیوں لیا جائے؟ صحیح ہے، تو ایک پیکیج ہے اس کے حوالے سے، تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر تجارت میں سچائی کی کیا اہمیت ہے۔ اب یہ جو پیکیج ہے، ویسے تو اس میں 3 منٹ کا پیکیج ہے، جی، قرآن پاک کی 2 آیتوں اور 2 سے 3 احادیث کے ذریعے جی، بتایا گیا ہے کہ سچائی کی کیوں اہمیت ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو کامیاب کاروباری جو لوگ ہیں، جی، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں گے۔ جی، میں صرف کاروباری لوگوں کو نہیں، بہت سارے لوگوں کو پڑھتا رہتا ہوں۔ ٹھیک، تو کاروباری لوگوں، جو کامیاب کاروباری لوگ مانے گئے مارکیٹ کے اندر، ان کی ہسٹری پڑھنے کا، سوانح عمری پڑھنے کا موقع ملا، تو انہوں نے یہی لکھا کہ ہم نے سچائی سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ سچائی کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کی جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں بنیادیں لیکن کمزور ہوتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سچائی کے حوالے سے پیکیج۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سچ اور سچائی ایک ایسی عالمگیر خوبی ہے جس کی پذیرائی ہر ملک و ملت کے افراد کرتے ہیں، اور یہ دینی و دنیاوی اخلاقیت کا لازمی جز ہے۔ اسلامی تعلیمات میں حق اور سچ کی بہت زیادہ اہمیت و ترغیب موجود ہے، چنانچہ اللہ عز و جل اپنے سچے کلام قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور
سچوں کے ساتھ ہو۔ مزید حق، سچ اور سیدھی بات کرنے کا حکم قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ دیا گیا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اسی طرح ہمارے صادق اور مصدوق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی سچ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ سچ بولیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو اس ارشاد مبارک سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، سچ ہی بولنے کی کوشش کرو، اگرچہ تم اس میں ہلاکت و نقصان سمجھو، مگر یقین رکھو کہ اسی میں نجات ہے۔ دیگر معاملات کی طرح کاروبار اور تجارت میں بھی سچ کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں، اور بازار اور تجارت میں اس میں مشقت ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ سچے اور ایماندار تاجر کی فضیلت کتنی عظمت والی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ علماء نے اس کی شرح میں فرمایا کہ جو مسلمان حلال تجارت کرے اور تجارت میں سچائی اور امانت داری کو ہمیشہ اپنا طریقہ کار بنائے رکھے تو ایسا تاجر جنتی ہے، اور قیامت کے دن یہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ رہے گا۔ مزید سچے تاجروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دین اور دنیا کے ہر معاملے میں سچے بول اور کام کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سچ کے حوالے سے یہ مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا۔ مفتی صاحب، ایک سوال کسی نے مجھ سے کیا کہ مفتی صاحب سے سلسلے میں پوچھ لیا جائے۔ سوال یہ تھا کہ کرنسی جو ہوتی ہے، ایک تو مختلف ممالک کی کرنسی ہوتی ہے، وہ نہیں اپنے ہی ملک کی کرنسی، اور وہ کرنسی جو اب متروک ہو چکی، وہ بند ہو چکی ہے، نئی کرنسی اس کی جگہ آ چکی ہے، تو وہ کرنسی خریدنا، اور اس کا باقاعدہ ایک بزنس ہوتا ہے، اگرچہ وہ بڑا مطلب مختصر سا بزنس ہے اس کا، لیکن بزنس موجود ہے یہ، اور وہ کرنسی یا سکے وغیرہ خریدنا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، یہ ان کا مشغلہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ پرانی کرنسی جو ہے وہ جمع کرتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے جو کرنسی چلتی تھی وہ لے لیتے ہیں، 25 سال 30 سال پہلے جو کرنسی چلتی تھی اب متروک ہو چکی، اب وہ دستیاب نہیں ہے، نہ مارکیٹ میں اس کی اب وہ کرنسی والی ویلیو ہے، لیکن اب وہ اس کو خریدتے ہیں اور لوگ بیچتے ہیں اور مہنگے داموں خریدتے ہیں۔ تو آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یا کیا حکم ہے اس میں؟ دیکھیں، کرنسی اگر تو کاغذ کی تھی جی، اور وہ متروک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تو مال بننا کچھ قدر مشکل ہوتا ہے۔ جب کاغذ کی کرنسی کو پر یہ سوالات قائم ہو رہے تھے کہ یہ مال ہو سکتی ہے یا نہیں، تو سب سے بڑا ایشو یہی تھا۔ تانبے پیتل کی جو سکے ہوتے ہیں، جی نو ڈاؤٹ ان کا اگر چلن بند بھی ہو جائے تو ان کی مالی حیثیت موجود ہوتی ہے، جی، اور بطور دھات ان کا جو ہے وہ ان کی خرید و فروخت کرنا ممکن ہوتا ہے اور استعمال میں لانا ہی ممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب 5 روپے کا نوٹ اگر بند ہو گیا تو پھر بعد میں وہ کس کام آئے گا؟ تو مالی حیثیت پر سوالات قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مالی حیثیت کا دار و مدار بھی مارکیٹ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک چیز تاجروں کے عرف میں مال ہے، اور جو مال کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جس کو ذخیرہ کرنا ممکن ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا چلن اگر ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس خریدی اور بیچی جاتی ہے،
تو پھر اصل چیز یہ ہے کہ خرید و فروخت کے بھی مقاصد ہوتے ہیں کہ کوئی چیز کیوں خریدی جا رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. ٹھیک. بے مقصد تو خریداری بھی نہیں ہوتی. صحیح. جیسے کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ مال خریدا، جی، مطلب دو طرفہ مثال کے طور پر کرنسی خریدی، کاغذ کی کرنسی 2 روپے، 10 کا نوٹ 10 روپے میں خرید لیا. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو کوئی نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوا. صحیح. تو یہ بے مقصد جو ہے نا وہ کام قرار پایا. ٹھیک. تو بے مقصد کام قرار پائے جانے کی بنیاد پر ایسی بے کی مذمت فقہا نے بیان کی ہے. ٹھیک. دوسری صورت اب یہ ہے کہ مقصد ہے کوئی. ٹھیک. تو اب اس مقصد پر بھی غور کیا جائے گا کہ وہ مقصد کیا ہے. صحیح. بھئی اگر تو مثال کے طور پر کوئی میوزیم والے ہیں جی، اور وہ اس لیے خرید کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بتایا جا سکے کہ بھئی ایک زمانے میں یہ پیسہ ہوا کرتا تھا، یہ روپیہ ہوا کرتا تھا، یہ اس کی شکل و صورت ہوا کرتی تھی، تو کسی حد تک کوئی نہ کوئی مقصد سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے ذاتی شوق. ٹھیک ہے. کہ جناب مہنگی جو ہے وہ کرنسی خریدنا اور پرانے نوٹ خریدنا، ہم بات کر رہے ہیں اس پر، کاغذ پر. ٹھیک ہے. جو سکہ ہے، سکے میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ سکہ بہرحال ایک دھات ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو بھی مہنگا خریدنا. ٹھیک ہے. تو یہ محل غور صورت ہے، غور کرنا چاہیے کیوں خرید رہا ہے وہ. صحیح. ایسی کیا ضرورت ہے، کہیں اسراف کا پہلو تو نہیں ہے. صحیح. تو زیب و زبائش بھی یہاں مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے. کاروبار بھی نہیں. اس کو جو ہے وہ دیوار کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن بنانے، نہیں یہ بھی نہیں، زیب و زبائش مقصود ہو. بالکل. تو اس کا بھی زینت کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، زینت بھی بعض مواقع پر محمود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے صرف اگر تفاخر ہے کہ میں بتا سکوں کہ جناب میرے پاس فلاں کرنسی ہے، فلاں سکہ ہے، تو یہ کوئی بامعنی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک لا یعنی قسم کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. مطلب 2 کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی. 2 اسلامی بھائیوں نے آپس میں پارٹنرشپ کے ساتھ بزنس شروع کیا. اب اس پارٹنرشپ میں ایسا ہے کہ آدھا منافع آدھا گھاٹا، اس طرح کی ترکیب تھی. اب انہوں نے ان میں سے ایک اسلامی بھائی نے اپنا الگ سے نوکری شروع کر دی اور دوسرے اسلامی بھائی کو سارا بزنس سونپ دیا. اب کچھ وقت کے بعد وہ واپس اس بزنس میں آ گئے اور کہا کہ مجھے اپنا پیسہ واپس دے دو. تو کیا اس اسلامی بھائی کو وہ پیسہ دینا ضروری ہوگا؟ ٹھیک. کیپٹل تو اس کا تھا نا. جی. پارٹنرشپ پہ شروع کیا نا. پارٹنرشپ میں کیپٹل تو ہے نا اس کا. جی. اس کا کیپٹل ہے، وہ اپنے کیپٹل کا حق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹنر سلپ کر جائے، بات کے طور پر ورکنگ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہے کہ تم سنبھال لو، تم سنبھالو اس کو، دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. وقتی طور پہ وہ فیلڈ سے نکل جائے، حساب کتاب کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کے نکلنے سے پارٹنرشپ تو ختم نہیں ہوگی. صحیح. پارٹنرشپ ختم کر کے نکلا ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ اس دن کے بعد جو نفع نقصان ہوا وہ اس میں شریک نہ ہو. ٹھیک. لیکن اول تو یہ واضح نہیں ہے. صحیح. دوم یہ ہے کہ اس کا جو کیپٹل ہے اور جب تک وہ کام کرتا رہا حتمی طور پر اس میں تو اس کا حق بنتا ہے ہر طرح کا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جو یہ سوچ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر مفتی ایک چیز مجھے اس سوال سے ان کے ذہن میں آ رہی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ پہلے وہ کام کرتا رہا ساتھ مل کر، پھر نکل گیا اور پھر واپس آ گیا، کام میں لگا اور پھر اس نے کہا کہ میں پارٹنرشپ ختم کرنا چاہتا ہوں. تو ویسے تو ان کے سوال میں وضاحت نہیں ہے، لیکن کیا یہ مجھے ایسا لگا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے فیز میں وہ ان کے ساتھ ورکنگ پارٹنر نہیں رہا تو اس دوران جو آمدنی ہوئی ہے یا جو پروفٹ ہوا ہے اس میں وہ شامل ہو گیا نہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ پارٹنرشپ ختم کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے، تو شامل نہیں ہوگا. صحیح ہے. لیکن اگر پارٹنرشپ ختم نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو جو گروتھ ہو رہی ہے دونوں کے پیسوں کو ملا کر جو اماؤنٹ بنا اس کی گروتھ ہو رہی ہے نا. جی جی. تو چونکہ اس کا کیپٹل لگا ہوا ہے تو یہ اس نفع میں بھی حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک مسئلہ عرض ہے کہ ایک کمپنی الیکٹرانک آئٹم بیچتی ہے اور اس کا جو آن ڈیوٹی مطلب ہے کہ وہ ڈیلر ہوتا ہے
وہ اس کو سیل کرتا ہے. جیسے کہ جس کی مثال یوں ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہے 3500 روپے اور اس کی انسٹالیشن چارجز جو ہے نا وہ ہے 700 روپے. تو اب جو وہ ڈیلر کھڑا ہوتا ہے آن ڈیوٹی سیلز مین, وہ یہ ڈیل کرتا ہے کہ میں 3500 کی آپ کو وہ چیز ہے اور 700 روپے اس کی انسٹالیشن چارجز ہیں. پھر اس سے وہ آرڈر پکڑ لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کمپنی کا ورکر جو انسٹالیشن کرتا ہے یا جو باہر سے ورکر ہے انسٹالیشن کرتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اس میں سے 200 روپے دو گے تو میں تمہیں بھیجوں گا, ورنہ میں کسی اور کو بھیجوں گا, اور اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. یہ مسئلہ بنیادی طور پر کمیشن کا ہے, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلز مین کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ آلریڈی ایک دکان پر ملازم ہے. ٹھیک ہے. تو دکان پر ملازمت کرتے ہوئے وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ڈیوٹی ٹائم کے اندر. ڈیوٹی ٹائم کے اندر جو ہے وہ فری لانسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ جہاں چاہے جس سے چاہے کمیشن لے دے, اپنی خدمات کسی اور کے سپرد کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. ہاں اس کا سیٹ یہ کر سکتا ہے, اس کا جو سیٹ ہے, ٹھیک, کمپنی کا جو مالک ہے, دکان کا جو مالک ہے, اس کو یہ حق ہے کہ وہ مختلف جو انسٹالیشن کرنے والے ہیں ان سے معاہدہ کر لے کہ ہمارے پاس کوئی کام آئے گا ہم آپ کو کام دلوائیں گے. ٹھیک. تو اب جو کمیشن کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اگر وہ کوشش کرتا ہے, دوڑ دھوپ کرتا ہے, جو کمیشن کے تقاضے ہیں صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہ لیتا ہو, ٹھیک, تو پھر یہ ہے کہ کمیشن لی جا سکتی ہے, لیکن ملازم اپنے طور پر نہیں لے سکتا. یہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے اس کی دیانت کے خلاف ہو. وہ آلریڈی جاب پر ہے. آلریڈی جاب پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی, یہ جیسے آپ نے انسٹالیشن کی جو ابھی بات آئی ہمارے سامنے, تو اگر کمپنی یا ادارہ یا جو بھی ہے وہ یوں کرے کہ کسٹمر کو بتائے کہ جی ابھی انہوں نے جو مثال دی کہ 3500 روپے کا یہ آئٹم ہے, یا جی 3500 روپے کا آئٹم ہے اور 700 روپے انسٹالیشن چارجز ہیں. اب یہ آگے جس سے مزدور کرتے ہیں, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہوگی, کمپنی جب یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ انسٹالیشن ہم اپنے بندے سے کرائیں گے, تو گویا کہ وہ ایک گارنٹی دے رہی ہوتی ہے کہ انسٹالیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہوگی, اور اگر پراپر طریقے سے نہیں ہوگی تو ہم ذمہ دار ہیں. اب یہ مارکیٹ سے یا ان کے پاس جو بھی لوگ طے شدہ ہیں کہ یہ لوگ انسٹالیشن کرتے ہیں, ان سے معاہدہ یہ کریں کہ ہم آپ کو 500 روپے دیں گے, تو یہ صورت بھی جواز کی ہوگی. مطلب یہ صورت لے دے کر کمیشن کی طرف ہی جائے گی نا. جی جی, کمیشن کی طرف ہی جائے گی. ٹھیک ہے جی, کال دیجیے گا. اور کمیشن کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا ہوگا. ٹھیک. میں محمد شاہد راجپوت بات کر رہا ہوں نصرخا سے. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان, کسی انسان کے پاس پیسے پڑے ہوں اور کوئی سامنے والا ادھار مانگے, اور اگر ایسا ہو کہ وہ ادھار نہ واپسی دینا چاہتا ہو, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی. وہ جو آپ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ یہ کمیشن کے بجائے اجرت میں چلے جائے, جیسے دو درزی جو ہیں وہ بیٹھ کے کام پکڑیں اور دونوں مل کے وہ کام کریں, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں درزی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے, ایک درزی سلپ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک. لیکن جو اس پارٹنرشپ کی جو ماہیت ہے وہ یہی ہے کہ عملاً دونوں کام کریں گے. صحیح. کبھی کوئی کام نہ بھی کرے ایک الگ بات ہے. ٹھیک. یہاں ایسا مقصود نہیں ہے. صحیح. یہاں اصلاً یہ ہے کہ دوسرا آدمی بالکل وہ کام نہیں کرے گا. صحیح. اس کا کام صرف ایک پارٹی سے ملوانا ہے. ٹھیک. تو یہ کمیشن ہی اس کی بنیاد سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب مفتی یہ جو سوال آیا کہ ادھار مانگے اور اس کے بعد مال موجود بھی ہے, سوال تو تھوڑا مبہم سا ہے, یا یوں کہہ لیجیے اجمالی طور پہ انہوں نے بیان کیا. مارکیٹ میں صورت بہرحال, مارکیٹ میں کیا, محلوں میں, گلیوں میں, خاندانوں میں صورت عمومی طور پر دیکھی جاتی ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کے پاس مال ہے, اب اس سے ادھار کا تقاضا کیا جاتا ہے, لیکن وہ یا تو سامنے والی کی عادت اسے پتہ ہوتی ہے, یا وہ یعنی معاشرے کی کیفیات دیکھ کے اتنا بددل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ادھار دینے پہ تیار نہیں ہوتا. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مقلب القلوب ہے. ٹھیک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں صدق دل سے دعا کی جائے کہ اس کے دل میں رحم ڈالے اور یہ قرض دینے پر یا ادھار دینے پر راضی ہو. یہ ادھار سے مراد وہ ہے نا کہ مال بیچا اور پیسے ادھار ہیں, یا یہ ادھار چیز کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو واضح نہیں کرا, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں.
تو اگر مال بیچا ہے اور وہ ادھار جو ہے وہ پیسے اس کے ذمے وہ نہیں دے رہا تو دعا کی جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں پیسے نکالنے کے، مثال کے طور پر پیسے عام طور پر اس کے جلدی نکلتے ہیں جو مسلسل مال سپلائی کرتا رہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ میں رہے. ہاں، مارکیٹ میں رہے، مال سپلائی کرتا رہے، اس کو اگلا مال دے دے، پچھلا نکال لے، یوں بڑے کچھ ڈیلز کر کے اپنے بل ٹو بل جیسے کہتے ہیں کھینچتا رہے. ٹھیک ہے، بل ٹو بل کے علاوہ بھی کچھ زیادہ لیتا رہے، جو اس کے اپنے پیسے بنتے ہیں وہ صرف اس کے لینے پر ہی مطلب فوکس کرے. تو یوں لیے جا سکتے ہیں. بالکل ہی وہ ایک دم ہٹ دم ہو گیا، دینے کا نام ہی نہیں لیتا، تو پھر یہ کہ مارکیٹ کے کچھ شریف لوگوں سے بات کی جائے کہ بھئی اس کو سمجھایا جائے، اس کو اخلاقی طور پر پریشرائز کیا جائے. ٹھیک. اور اگر ان کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ ادھار خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ادھار مال نہیں دیتا، تو مال دینے والے کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. وہ نہیں دیتا تو اس پہ کوئی زور زبردستی تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک. تو جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے. ہاں، واقعتاً کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے تو بہرحال ترغیب تو ہے کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، نرمی کی جائے، تو لیکن کسی کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ آپ کو ادھار مال ہی دے. ٹھیک. مفتی، ابھی آپ کی گفتگو سے ایک کنڈیشن ذہن میں آئی مارکیٹ کی مجھے، اور یہ پریکٹیکلی ہے اگرچہ کم ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پیسے دبا لیے ہیں مارکیٹ میں، بعض اوقات کنڈیشن ہوتی ہے، بہت مائنر پوزیشن ہوتی ہے جو صورت میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، کہ کسی نے پیسے دبا لیے ہیں، اب اس سے پیسے نکلوانے ہیں، اور جب آپ اسے تقاضا کر رہے ہیں تو وہ نہیں دے رہا، بلکہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ بھائی لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ جو کر سکتے ہو کر لو. تو اب ایسی کنڈیشن ہے، لیکن اس کی ڈیلنگ ہے. اب وہ جیسے ایک چیز دے رہا ہے، یہ پین بیچ رہا ہے، اس کے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہ اتنا اعتماد بھی ہے کہ بھئی یہ جس سے میں نے مال لیا ہوا ہے یہ میرے ساتھ چیٹنگ نہیں کرے گا، باوجود اس کے کہ میں نے اس کے کوئی اور سے پیسے دبائے ہوئے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے کہ جو مال دے رہا ہے 1000 کا دیا، 1200 کا دیا، 15000 کا دیا، 20000 کا دیا، تو بل میں کچھ پیسے اضافی لگاتا رہا. بل فرض 15000 کا بل تھا، 16000 کا بنا، مال کم دیا، پیسے زیادہ لگا دیو. اس طریقے سے کر کے اپنی وہ رقم جو دبی ہوئی تھی وہ وصول کر لے. تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل پریکٹیکلی دیکھا ہوا عرض کر رہا ہوں. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ ہے بہت مائنر، اتنا آسان کام نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن مارکیٹ میں ایسا ہو جاتا ہے. اچھا جی. خیر یہ کوئی پراپر حل نہیں ہے. ہاں، پراپر حل تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے وصول کرتا ہے تو پراپر حل نہیں ہے. ایسا کرنے میں تو نظام جو ہے وہ درہم ہو جائے گا، درہم ہو جائے گا. جو ایک پراپر راستے ہیں انہیں کو اختیار کیا جائے. ٹھیک. کال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی کال دے دیں. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یہ موبائل مارکیٹ میں جاب کرتا ہوں، تو وہاں پہ اگر میں 300 یا 500 روپے پر موبائل پہ پروفٹ رکھ کے باکس ٹیگ پہ کمیشن رکھتا ہوں، تو یہ کیسا ہے؟ پھر اگر کسٹمر کو پتہ چل جاتا ہے آگے جا کے جس نے مجھے 300 روپے مہنگا دیا ہے تو اس کی دن ہزار ہی ہوتی ہے. اب میرے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا رینٹ وغیرہ شاپ کا زیادہ ہوتا ہے تو اتنا پروفٹ تو صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اب دو باتیں سمجھ میں آئی میرے. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں موبائل مارکیٹ میں جاب کرتا ہوں یا شاپ کرتا ہوں. اب یہ 300 روپے ایک موبائل پر رکھتے ہیں، یعنی بل فرض ایک مارکیٹ ویلیو ہے موبائل کی 10,000 یا 20,000 روپے، تو یہ اس پہ 300 روپے اور اوپر کمپنی ریٹ سے رکھ کے پھر بیچتے ہیں. اور کسٹمر کو جب بعد میں پتہ چل جاتا ہے تو اس کو تکلیف تو ظاہر سی بات ہوتی ہے، اس کو یہ بھی فیل کر رہے ہیں. تو اس صورت میں 10,000 روپے پہ 300 روپے اگر رکھ رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے. نہیں، یہ پروفٹ کے علاوہ ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ کمپنی ریٹ ہے، بل فرض ایک چیز جو ہے کمپنی نے 12,000 روپے کی لانچ کی ہوئی ہے اور 12,000 روپے پہ بھی دکاندار کا پروفٹ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروفٹ ناکافی ہے، وہ مزید 300 روپے اضافی کر کے لے رہے ہیں. خرید و فروخت کے اندر تو جو دونوں پارٹیاں ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں کہ جس فگر پر وہ کمپرومائز کریں، رضامندی کا اظہار کریں، اتفاق کریں، وہی قیمت قرار پاتی ہے. تو اگر وہ بیچتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا اس کے اندر، جی، اپنی پسند کی جو ہے وہ قیمت بتاتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اجازت ہے. اجازت ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
अहकाम तिजारत मुफ्ती अली असगर साहब से ये सवाल है कि अगर हम 10,000 का बकरा ले आएं और मैं दूसरे इस्लाम भाई को कहूं कि मैं ये 10,000 का ले आया हूं, इसमें जो 50% है मैं आपको पार्टनरशिप करता हूं 5,000 में, मतलब 5,000 मेरे 5,000 आपके, और ये जो 5,000 है मैं आपको बतौर कर्जा दे रहा हूं, जब बकरा बेचेंगे तो आप मुझे ये 5,000 लौटा देना। आया ये सूरत जायज़ है या नहीं? एक तो जी बकरा ईद जो है वो चली गई है, आपका सवाल लेट हो गया है। नहीं, सवाल लेट नहीं हुआ। सवाल लेट नहीं हुआ। इन्होंने बकरा कुर्बान थोड़ी करना है। ठीक है, इन्होंने तो बकरे का कारोबार करना है, जानवरों का कारोबार करना है। ठीक है। तो पिछले सिलसिलों में हमने ये तरीका बताया था और उसका जो क्लिप है वो सोशल मीडिया पर भी आया था, तो इन्होंने वो सुना होगा और जो ये समझे हैं शायद अपनी बात की तस्दीक करवाना चाह रहे हैं। जो आपने तरीकाकार बताया वो बिल्कुल सही है, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। ठीक जी, मजीद कॉल। मेरी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की, सर कई लोग आते हैं वो कहते हैं ये नगद की चीज है 5,000 की, आप मुझसे 7,000 ले लेना, लेकिन रोज के थोड़े थोड़े पैसे करके ले लेना, वो जायज है? उधर सवाल ये है कि 5,000 की चीज़ है और कस्टमर इनसे खुद ऑफर करता है कि आप ये मुझे 7,000 रुपये की दे दो, लेकिन ये रोज़ करके पैसे ले लेना, रोज़ के 100-200 रुपये करके इसके पैसे ले लेना, तो आया इसकी इजाज़त होगी या नहीं होगी? देखें, 3 तरीके होते हैं पेमेंट के एतबार से ख़रीदारी के। ठीक। एक ये कि कैश में ख़रीदारी हो, सही, सौदा हो। दूसरी ये है कि किस्तों में हो, अरबी में तंजीम कहते हैं और उर्दू में किस्तों में कहते हैं। ठीक। और तीसरी ये है कि उधार में हो, ठीक, कि जो भी अदायगी करनी हो यकमुश्त जो भी टाइम करार पाया है उस पर वो अदायगी कर दी जाए। ठीक। तो इन्होंने जो सवाल पूछा है वो किस्तों के एतबार से पूछा है। जी। तो अगर इसके अलावा कोई और कोई ऐसी शर्त ना हो जो गैर शरई हो, सिर्फ इतना ही है कि जनाब उसने रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते की बुनियाद पर अदायगी करनी है, तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसी खरीदारी हो सकती है। ठीक है। मतलब अभी पीछे हमारा जो है कमीशन के हवाले से कुछ सवाल भी आया था, गुफ्तगू हुई थी। एक सूरत हाल जो रियल इस्टेट में पाई जाती है और हमारे वो जो सवाल एक जिसका मैंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया जी, असल में सूरत हाल ये है कि फ़िक़ही कायदा तो यही है कि अज़फ़र बिजिन्सी ही, ठीक, कि किसी का अगर माल जो है जी, किसी ने दबाया हुआ है तो वो किसी भी तरह अपना माल वसूल कर सकता है जो उसका हक है। ठीक, साबित शुदा हक है। ठीक। लेकिन ये तरीका इख्तियार करने जाएंगे ना जी, तो निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। होता भी है। तो एक बंदा जो है वो अपना हक वसूल करते 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 मार्केट में चोर बन जाएगा। जब उसकी कागज़ सामने आएगी तो मार्केट में यही कहा जाएगा ना कि भाई ये तो चोरी कर रहा था, गलत बिलिंग कर रहा था, धोखाधड़ी का काम करता है। मार्केट के अपने बयारात हैं, ठीक है ना। तो ये कोई वाहिद रास्ता नहीं है। ठीक। लेकिन ये है कि जैसा कि आमतौर पर हिला बयान करते हुए लिखा गया कि जिस शरीफ फ़कीर को ज़कात दी जा रही है और अगर वो ऐसा लगे कि ये वापस नहीं देगा तो पहले से उससे सौदा कर लिया जाए। ठीक। मतलब कोई कलम उसको बेच दिया जाए जो ज़कात की अमाउंट इतना है, और अगर वो मकरूज़ हो गया, वो पैसा नहीं देता तो उस कर्जे में वो पैसे ले लिए जाएँ। तो अज़फ़र बिजिन्सी जो कायदा है उसूल फ़िक़्ह का, उसके मुताबिक यही हुक्म है। लेकिन ये कोई हल नहीं है। ठीक। और ऐसा करना नहीं चाहिए आमतौर पर। ठीक जी, अगली कॉल दीजिए। इकबाल तारीख पेशाब से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बात ये है कि मेरा पेंट और काम है और ये ट्रेंड चल रहा है दुकानों के ऊपर कि जो पेंटर हजरात होते हैं और प्लम्बर होते हैं उनसे ये कहा जाता है कि आपको कमीशन देंगे, आप यूँ किस्म के गाहक लेकर आते हैं और फिर उनको सौदा दिया जाता है और इस तरह पेंटर और प्लम्बर को दिया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह कमीशन देना पेंटर को, प्लम्बर को, कि वो गाहक को लेकर आए और उनको सामान दिया जाए, क्या ये कमीशन देना पेंटर और प्लम्बर को जायज़ है या नाजायज़ है? बराए करम ये साथ फरमा दें। कॉल के हवाले से मुझे कुछ जो समझ पड़ी है वो अर्थ कर देता हूँ। ये पेंटर और प्लम्बर जो होते हैं ये दुकानों से सामान लेते हैं, तो दुकानदार जो होते हैं जैसे जो पेंट बेचने वाले हैं या प्लम्बर के जो फिटिंग वगैरह सामान वगैरह बेचने वाले हैं, उनसे इनकी डील हुई भी होती है कि ये कस्टमर लेकर आएंगे और वो दुकानदार जो है इसको पेंटर को या प्लम्बर को जो है कमीशन देगा। तो यह सूरत हाल
हुक्म पूछा इन्होंने। ग्राहक कौन लेकर आएगा? ग्राहक पेंटर या प्लम्बर लेकर आएंगे। ठीक है। दुकानदार को कमीशन देगा? दुकानदार कमीशन देगा पेंटर को या प्लम्बर को। कमीशन पर हमने कोई लगभग 3 सिलसिले किए थे जी, और वहाँ पर हमने इस बात को बयान किया था कि अगर तो ऐसा है कि उनका पहले से एक मायदा है, ठीक, कि जनाब वो प्लम्बर या पेंटर जो है वो उनके पास ग्राहक लेकर आएगा, पहले से उन्होंने एक मायदा किया हुआ है, और फिर पेंटर उसको लेकर आता है, जाहिर बात आने में उसने वक्त सर्फ किया, ठीक, और जो वो वक्त सर्फ कर रहा है उसने अपनी खिदमात उस बंदे को नहीं दी हुई हैं, तो उसने तो रंग करने का ठेका लिया है ना। ठीक है, ठेका जिसने लिया हो वो अजीर ख़ास नहीं होता, ठीक है, उसे तो अपना काम निपटाना है। अजीर मुश्तरक होता है वो, ठीक है, और वो एक वक्त में कई जगह पर काम कर सकता है। सही। तो वो जब लेकर आया है, उसने अपनी खदमात अंजाम दी हैं लाने पर, और कई दुकानें उसने दिखाई हैं, ये तो उसका काम है। लेकिन यहाँ मामला ये है कि उस पेंटर पर या प्लम्बर पर अब मज़ीद कई जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। ठीक, अब होता यह है कि दुकान के अंदर पड़ा हुआ कई तरह का माल, सही, एक माल वो है जिस पर दुकानदार को नफ़ा ज़्यादा मिलेगा, सही, और वो माल ज़रा घटिया किस्म का है, क्वालिटी के हवाले से हल्का है, क्वालिटी के हवाले से हल्का है। ठीक है, तो दुकानदार की मर्ज़ी होती है कि पेंटर उस माल को बढ़ा चढ़ा कर ग्राहक के सामने पेश करे, ये चीज़ गलत है। ठीक, सिर्फ दुकान तक ले आए, ठीक, और अब या तो वो मुखिल ना हो, ठीक है, बीच में ना आए, या अगर वो मुखिल होता है तो जो सही है उसके मुताबिक मशवरा दे। ठीक, अगर वो उसके ख़िलाफ़ मशवरा देगा तो खाइन कहलाएगा। ठीक, और फिर जो इस तरह का काम करने में उजरत मिसल बनती हो, वो उजरत मिसल ये पेंटर या प्लम्बर ले सकता है। अच्छा, अब बाज़ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक पोशीदा जो ना वो कारोबार है, ठीक, इसमें तो धोखा है, ठीक, इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? बाज़ औक़ात धोखा हो सकता है, ठीक, बाज़ औक़ात नहीं भी होता। सही, इसका एक आसान हल है। अगर कोई पार्टी समझती है कि नहीं, मेरा जो प्लम्बर है या मेरा जो पेंटर है ये सिर्फ मेरे लिए ही काम करे, तो भाई आपने तो उसको रंग का ठेका दिया है, ठीक, उसको क्या लाचारी पड़ी है, पूरे दिन की दिहाड़ी जो है ना वो ज़ाया करके आपके साथ पूरा दिन मार्केट में गुजारेगा, आप उसको जो है ना पैसे दे दो। ठीक, आप उसको जो है वो बोल दो कि जो तुम्हारी दिहाड़ी बनती है हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही देंगे आपको, सही, क्योंकि वो काम ज़रा हल्का होता है, मार्केट में दुकान दुकान घूमना कदरे सख्त काम होता है, बहुत सख्त काम होता है, जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम आपको इतने पैसे देंगे। अब उस पेंटर के लिए हलाल नहीं होगा कि वो दुकानदार से ले, क्योंकि अब उसने अपनी सर्विस इसके लिए मुख्तस कर दी है, और मैं समझता हूँ कि वो जो कारीगर है बहुत खुद एतमादी के साथ और अच्छा मशवरा देते हुए ख़रीदारी कर लेकर आएगा। लेकिन ये अलग बात है कि वो समझे कि जनाब ठीक है, इससे भी लेने और उससे भी लेने, अगर वो इस पर आ गया तो फिर मामला दरम बरम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि उसको कमीशन लेने की तो इजाज़त है, लेकिन उसके साथ जो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो पूरी करे। ठीक है। मुफ्ती ये जो जैसे इसमें तो पेंटर का और प्लम्बर का जिक्र था, लेकिन जो बड़ी मार्केट्स हैं और जहाँ पे रेगुलर कस्टमर्स की आमदो रफ्त रहती है, और वहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि हज़ारों नहीं लाखों रुपए की ख़रीदो फरोख्त होती है अगर एक दफ़ा कोई शख्स आ जाए ख़रीदारी करने के लिए, तो वहाँ पे अब ये कल्चर डेवलप हुआ है हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी कि वहाँ पे कुछ फेरी वाले या मिडिल मैन होते हैं, और वो क्या करते हैं कि जब कोई कस्टमर आता है और वो कस्टमर ऑन फील्ड नहीं होता, तो जब वो कस्टमर आता है तो वो उसे लेते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, हम दिलाते हैं आपको, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कार्ड है, यूँ 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 करके हमें तजर्बा है, हम आपको सही चीज़ दिला देंगे। अब वो लेकर जाते हैं, वो फेरी वाले होते हैं, उनकी कोई बाद में मतलब वो सिर्फ मोबाइल नंबर ही है कार्ड के ऊपर, वो लेकर जाते हैं, कस्टमर की डिमांड समझते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस नौइयत का चाहिए, किस रेंज में चाहिए, फिर वो मतलूबा दुकान तक लेकर जाते हैं। और इनमें एक तादाद ऐसी होती है कि जो कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इनकी डीलिंग ही ये फेरी की है, तो अब ये उसको दुरुस्त दुकान पे लेकर जाता है बिलफर्ज, और उसको सही माल दिलवाता है, और फिर इसका माल जो है वो अपलोड करवा देता है दुकानदार के और इसके बीच में। अब ये इस पर कमीशन लेता है। कमीशन इन मानों में लेता है कि ये जितने का भी माल ले, 1 लाख का ले, 2 लाख का ले, हमारे पैसे इतने हैं, इस तरह भी लेता है, और इस तरीके से भी लेते हैं कि भाई इतने का माल है तो इस पर
परसेंटेज के एतबार से भी लेते हैं, तो इसका क्या हुक्म होगा? किस तरह की मार्केटों में ये ऐसा होता है आमतौर पर? मुख्तलिफ मार्केट में, इवन ये कि ज्वेलर्स मार्केट में भी अब ये चीज़ आ रही है, और चावल मार्केट में भी ये चीज़ है, और इसी तरीके से हमारी मोटरसाइकिल या जो गाड़ियों की मार्केट होती है उसमें ये चीज़ है, और बहुत सारी मार्केट्स में भी होंगी उम्मीद है। ये अपनी ये जो प्लम्बर और पेंटर वगैरह का काम है, हार्डवेयर का जो काम है, इसमें भी ये चीज़ है। देखें, जो मिडिल मैन है वो जो कमीशन पर उजरत की शराइत है ना, उस पर तो पूरा उतर रहा है कि वो अमली तौर पर दौड़ धूप कर रहा है। ठीक है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम ना लेना, उसकी तो नफ़ी यहाँ हो रही है। ठीक। ये अमली तौर पर जा रहा है, अपना वक्त दे रहा है, ठीक, और दयानत का मुजाहरा करते हुए ये काम करवाता है, तो बिलाशुबा इसका उजरत लेना जायज़ होगा। ठीक, ले सकता है उजरत। जिस तरह के एक रियल इस्टेट का ब्रोकर जो है वो लोगों को लेकर जाता है, मुख्तलिफ फ्लैट्स या प्रॉपर्टी दिखाता है, यही मामला इसके साथ है, तो ये भी अपनी उजरत ले सकता है। परसेंटेज से भी ले सकता है और दिहाड़ी के एतबार से भी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मज़ीद बात करनी, तफसीली बात की जा सकती है। मिसाल के तौर पर अब अगली मरतबा ये ग्राहक आया है, ठीक है, और इसको तो पता है कि जनाब इस दुकान पे ये माल मिलता है, वो दुकानदार का मिजाज भी समझ गया है। ठीक। अब मिडल मैन को दरमियान में नहीं आने की जगह नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं, बाज़ जगह ऐसा होता है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है। अब होना ये चाहिए कि परसेंटेज के बजाय बस लमसम तय हो जाए कि भाई ठीक है, मैं आपको दिलवाऊंगा, मेरा वक्त इतना होगा, तो लगभग एक मिनिमम इतना वक्त होगा, ठीक है, तो उस पर आप ये उजरत लूँगा मैं आपको। सही, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। उसके सिलसिले का वक्त हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन हासिल करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदगी के हर शोबे में सच बोलने और सच पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।